أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس کی یہ آیات ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. دین کا کام کرنے والے جو مبلغین ہیں، داعی ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کو بھی بیان فرمایا. گزشتہ آیتوں میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالے. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ جو ہے باتیں کریں گے، تو وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، غلبہ، عزت، کامیابی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئے گی اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے واقعات کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا واقعہ، اور پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ. یہ 3-4 واقعات اس سورت کے آخر تک یہ مضمون چل رہا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نیک کاموں کی اور حق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ہوتی. اس میں قصہ سنائے حضرت نوح علیہ السلام کا. فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات کو سنائیے. نبأ کہتے ہیں بہت بڑی خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. چھوٹی خبر کو، چھوٹی نیوز کو، چھوٹی بات کو نبأ نہیں کہتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہ نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، عمر کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی. 1000 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو زندگی دی تھی. نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. اب یہ شروع کیا انہوں نے کام. تقریباً 950 سال تک انہوں نے دین کی دعوت دی، اور اس دین کی دعوت انہوں نے کن صفات کے ساتھ دی، کس طریقے سے دی، وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ہمیں طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا رزلٹ آنے والا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. یہ قصوں کے ذریعے سے یہی چیز اصل ہے. حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لقومه یا قوم، جب وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، میرا اگر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر دین کی بات کرنا، دعوت دینا، اللہ کی بات کرنا تمہیں یہ پسند نہیں ہے. ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں یہ چیز بھاری پڑ رہی ہے
تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بات کروں، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے میں تمہیں یاد دلاؤں۔ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک جملے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، کتنے دن تک کھڑے رہے نوح علیہ السلام؟ کھڑے رہنے کا مطلب اس قوم کو دعوت دیے 950 سال۔ یہاں تو بڑے مختصر الفاظ ہیں، سورہ ہود اگلی صورت میں اور تفصیل ہے، اور سورہ نوح میں تو پورا ان کا ہی واقعہ ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات اور دن ان کو بلایا، دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی میں دعوت دیتا رہا وہ مجھ سے دور ہوتے رہے۔ وانی کلما دعوتہم جہارا، میں نے ان کو کھلا دعوت دی، جہارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، جب میں نے ان کو کھلا دعوت دی تو انہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا، اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ کانوں کو بند کرنے پر میں نے اشارے سے دعوت دی تو پھر آنکھوں کو بھی بند کر لیا۔ بہت مارا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے، بہت۔ نوح کا معنی ہے رونا، بہت روتے تھے اللہ کے سامنے، اپنی قوم کے لیے بہت روتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ 950 سال میں علماء نے لکھا ہے کہ 80-82 آدمی ایمان لائے۔ 12 سال کی محنت پر ایک آدمی ایمان قبول کرتا ہے، ایوریج اگر دیکھیں۔ سوچیں کیسا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان عبدا شکورا، نوح ہمارے بڑے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات سنا رہے، یاد کریں حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو۔ یہ کھڑے ہو کر یہ جو ہے قوم سے کہہ رہے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، تذکیر بآیات اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلانا ہے 4 طریقوں سے، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بعد الموت۔ کیا مطلب ہے؟ جب بھی ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں، یہ 4 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام کے ذریعے بلائیں، کیونکہ اس میں جو نور ہے، اس میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ تذکیر بآیات اللہ، یاد دلانا۔ کیسے یاد دلائیں گے؟ اللہ کی بات، قرآن پاک پڑھ کر سنانا، قرآن پاک کی باتیں سمجھانا، اور قرآن پاک کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور سنت اور حدیثیں ہیں، اس کو پڑھ کر سنانا، یہ تذکیر بآیات اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ دیکھو اللہ کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یاد کرو اللہ نے دی ہیں۔ تذکیر بایام اللہ، ایام کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان سے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ کہیں آفتیں آئیں، کہیں طوفان آیا، کہیں فساد ہوا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں مت رہو کہ زندگی ایسی ہی چلے گی۔ متکبرین کو، جھٹلانے والوں کو، ضدی لوگوں کو اللہ کیسے پکڑتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ صبح کا مالدار، شام میں غریب، شام کا بادشاہ، صبح میں فقیر، یہ اللہ کر سکتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع، یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام ہیں یہ سب۔ یہ ایام کہتے ہیں حالات، یہ دنیا میں جو چل رہے ہیں۔ پھر چوتھی چیز ہے تذکیر بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی یاد دلانا چاہیے۔ تذکیر کہتے ہیں اصل میں یاد دہانی کرنا، یاد دہانی کرنا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے میرا دین کی بات کرنا، میرا اللہ کی بات کرنا تمہیں اگر پسند نہیں ہے، اور میں اللہ کی آیتوں کے ذریعے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، اللہ کی آیتوں کے ذریعے میں تمہیں اللہ کی بات یاد دلا رہا ہوں، یہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم مقابلے پر آ رہے ہو، مقابلہ کرو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے۔ ایک داعی، ایک مبلغ، ایک دین کا کام کرنے والا، اس کے اندر کیسی ہمت، کیسا عزم، کیسا ارادہ، کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا فعلی اللہ توکلت، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، میرا اس پہ بھروسہ ہے۔ فعلی اللہ توکلت، یہ ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، جمع کر لو، تم جتنے طاقت ہے لوگوں کی جمع کر لو، تم سب اپنے آپ کو جمع کر لو، جمع ہو جاؤ۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنے معاملے میں، میرے خلاف کھڑے ہونے میں، تم سب کے سب اپنے آپ کو جمع کر لو،
سوچیں، یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے جس کا اللہ پہ بھروسہ، اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر دین کا کام کرنے والوں کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوتا۔ شک ہو کہ بھئی پتہ نہیں اللہ میری مدد کریں گے نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے چل کے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ نہیں، فعلی اللہ توکلت، میرا اللہ۔ دیکھیے یہی بات ہے نا، صحابہ نے بھی یہی کہا۔ خندق کے موقع پر چاروں طرف سے لشکر جمع ہو کر جب مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب صحابہ نے دیکھا یہ سب کے سب مل کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے کہا تھا، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اور وہ ان لوگوں کا مل کر ان پر حملہ کرنا ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ تو نوح علیہ السلام کیسی طاقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دیکھو فعلی اللہ توکلت، میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تم سب اپنے معاملے میں جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، وشرکاءکم، تمہارے شریک کو بھی جمع کر لو اور تدبیریں کرو، پلاننگ کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، ایسا کام کرو کہ تمہیں آگے چل کے کوئی افسوس، ندامت، کوئی بات مبہم نہ رہے۔ ارے ہم یہ بھی کرتے تو ہو سکتا تھا، مقابلہ صحیح ہو جاتا، یہ ہوتا تو ایسا کر لیتے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو، ایسی تیاری کرو کہ تمہیں کسی چیز کی آگے چل کے تمہیں اس کا افسوس کرنا نہ پڑے۔ دیکھو کیسا طاقت۔ ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف کھل کر فیصلہ کرو، جو کرنا چاہتے کرو، اور مقابلے پر جب آؤ تیاری کے لیے مجھے موقع بھی مت دو۔ ثم ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو، تیاری کے لیے مہلت بھی مت دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے طاقت کے ساتھ، توکل جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بندہ اللہ کا کام کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اور جتنا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ کا غیر کسی بھی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، عوام کی شکل میں ہو، لوگوں کی شکل میں ہو، دل میں خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اب ہمارے علم میں ہے کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ہماری نگرانی میں آپ کشتی تیار کیجیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی کشتی تیار کی، 3 منزلہ کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، جو ہے یہ کہاں سے جو ہے کشتی چلائیں گے۔ کشتی بننے لگی، جب تختے وختے سب بننے لگے، لوگ جا کے جو ہے نا کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ یہ سورہ ہود میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں، ان لوگوں نے اس کشتی میں گندگی مچا دی، جا کے نجاست کرنے لگے۔ اللہ کو غصہ آیا، ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلے تو مذاق اڑا رہے تھے، پھر اس کے بعد مذاق اڑانے کے بعد پھر جا کے وہاں پہ گندگی۔ اللہ نے اس قوم میں ایسی بیماری مسلط کی کہ وہ بیماری لا علاج تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی نے کہا جو گندگی تم نے کشتی میں کی ہے اسی گندگی کو جسم میں لگاؤ۔ جا کے وہ لوگ وہاں سے اٹھا کر کھرچ کر اپنے جسموں پہ لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری قدرت کا مقابلہ کرتے ہو، ان تسخروا منا، تم میرے سے مذاق کرو گے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، میں بھی مذاق کروں گا۔ کیا مطلب؟ میری بھی پکڑ آئے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، یہاں تک کہ پھر تفسیر میں لکھا ہے رجب کی 10 تاریخ سے لے کر محرم کی 10 تاریخ تک 6 مہینے تک طوفان رہا، طوفان۔ اور جب پانی نکلا کہاں سے؟ وفارت تنور میں آگ ہوتی ہے، لیکن تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پہ جا کے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پانی ہوتا تو بچتا، یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، باپ بیٹے کا مکالمہ، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین،
اللہ ہم سب کی یہ واقعہ نوح علیہ السلام کی قوم کا مختصر انداز میں مشرکین مکہ کو سنا رہے. خاص طور دیکھو نبی کریم یہ سورت جو ہے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 11ویں سال میں یہ نازل ہوئی. مکے کے آخری دور میں 11 سال اس قوم کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. ہاں اب یہ بات سر ان کان کبر علیکم مقامی، میرا دین کی بات کہنا اگر یہاں رہنا تمہیں پسند بھاری لگ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے آیت سوچیں. وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میرا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا تمہیں اگر یہ بھاری لگ رہا ہے، ٹھیک ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم سب جمع ہو جاؤ اپنے معاملے میں، اپنے شریکوں کو جمع کر لو، جمع کر کے پھر اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو. میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں اللہ پہ بھروسہ کر. پھر آگے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، نوح علیہ السلام ایک اور بات فرما رہے ہیں. میں تو تمہیں تمہاری خیر خواہی کے لیے بلا رہا ہوں، میں تمہاری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے کچھ مال ملے تم سے، تو مجھ سے کچھ تمہاری دنیا لینا چاہتا ہوں. نوح علیہ السلام نے فرمایا فما سألتکم من اجر، میں تم سے ذرا برابر بھی معاوضہ لینا نہیں چاہتا. تم یہ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آدمی جو ہے نا 2 چیز جب کوئی کرتا ہے تو آدمی یا تو مال یا تو مرتبہ یا تو عہدہ یا تو مال. نوح علیہ السلام نے کہا میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. فما سألتکم من اجر، میں تم سے ذرا برابر بھی اجر نہیں چاہتا، معاوضہ نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ دے گا، اجر اللہ دے گا. اور پھر فرمایا یہ جو میں تمہیں بلا رہا ہوں تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ بات میرے لیے بھی ضروری ہے. آدمی دنیا میں بہت سے قوانین نافذ کرتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. نبی جو ہوتے ہیں سب سے پہلے اس چیز پر چلتے ہیں. فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے خود حکم ہے کہ میں اللہ کا تابع دار بن کر لوں. میں پہلے فرما بردار ہوں، جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں اس پر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. فَكَذَّبُوا، قوم نے جھٹلا دیا، اکثریت جھٹلا دی. سوچیں میں بتایا نا کہ 80-82 لوگ 82 لوگ جو ہے مانے، اکثریت نے انکار کر دیا. فَكَذَّبُوا، اللہ تعالیٰ فرمانے فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھی کشتی میں سوار تھے ہم نے ان کو بچا لیا، اللہ نے بچایا. سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ جو ہے کشتی میں 2 جوڑے اٹھا کر رکھ لیں، ایک جوڑا. نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کشتی میں جو ہے ہر جاندار کا ایک جوڑا اگر رکھوں تو یہاں پر جو ہے بعض مخلوق ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، محبت ڈالنا، نفرت ڈالنا یہ ہمارے اختیار میں، ہمارا حکم ہے کہ آپ ان سب کو اپنی کشتی میں اٹھا لیں. سارے جانوروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں، لیکن کسی نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ دلوں کے قبضہ تو اللہ کے پاس ہے. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی اور جو کشتی میں سوار ہوئے ہم نے انہیں یعنی نبی کے ماننے والوں کو نجات ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے ان سب کو جانشین بنایا. وہیں سے جو ہے نسل چلی، سب کے سب ختم ہو گئے طوفان میں. یہی لوگ جو کشتی میں سوار تھے یہی بچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے پھر انسانیت کو آباد کیا. اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی کہتے ہیں. آدم ثانی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں سے ان کا دوبارہ جو ہے انسانی تاریخ کو اللہ نے آباد کیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، غور کیجئے، عبرت حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں، ان کا نتیجہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ عبرت دیکھیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وعیدوں کا علم سامنے آئے کہ بھی فلاں گناہ پر یہ وعید ہے، فلاں عمل پر یہ وعید ہے، ڈرنے کی باتوں کو ڈرنا چاہیے. ڈرنے کی، کیونکہ علم 2 قسم کا ہے. ایک علم وہ ہے وعدوں کا، ایک علم وعیدوں کا.
وعدوں کا علم یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اجر ہے، جھوٹ بولیں گے یہ پکڑ ہے، فلاں گناہ کریں گے یہ پکڑ ہے۔ تو وعیدوں کا علم کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ڈرایا جاتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں، ڈرنے کہ بھئی کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ تو آدمی اس کے یہ آدمی سوچے۔ اور دوسری بات کیا ہے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے اس جملے سے کہ ہمیشہ جو ہے دین کی بات آدمی جب سنے کہے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہے، اللہ پر بھروسہ کر کے کہے۔ یہ نہیں ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، یہ ذہن میں نہیں ہونا ہے کہ نہیں اگر یہ دین کی بات کروں گا تو ہمیں چندہ کہاں سے ملے گا، ڈونیشن کہاں سے ملے گا، بند ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہاں سے دیں گے۔ نوح علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں میرا کہنا تمہیں پسند نہیں ہے، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ حق بات کہنے کا طریقہ ہے، حق بات کہنے کا طریقہ ہے، اچھے طریقے سے، نرمی سے، ترغیبی انداز سے آدمی کہے۔ لیکن ایک آدمی کہے نہیں یہ بات آپ نہیں بولو، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بات آپ نہیں بولو، ہم یہ سننا نہیں چاہتے، یہ چیز نہیں ہے۔ میرا کہنا، میرا کھڑا ہونا، میرا اللہ کے دین کی بات کرنا اگر تمہیں پسند نہیں ہے، آدمی دو چیزوں سے ڈرتا ہے، ایک مین پاور، منی پاور، دونوں چیزوں کی جو ہے نفی ہو گئی۔ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر مخلوق سے ڈرنا نہیں ہے، اور پھر اللہ کے لیے جب آدمی کرتا ہے تو پھر جو ہے اللہ اپنے دین کا کام کرائیں گے۔ یہ نہیں آدمی سوچے کہ بھئی کہ ہمارا جو ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہر نبی کی زبان سے یہ تین جملے نکلے، ہر نبی کی زبان سے۔ سورہ شعراء میں دیکھیں، ان اجریہ الا علی اللہ، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور ان اجریہ الا علی اللہ، میں تو اجر صرف اللہ سے چاہتا ہوں۔ اور تیسری چیز ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بات میں تمہیں خیر خواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ معاوضے میں صرف پیسہ نہیں ہے، معاوضے میں آدمی کا نام، آدمی کی عزت، مرتبہ، کسی چیز کی جب آدمی اللہ کے لیے کرے اللہ کی طرف سے اسے ملتا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد اللہ، یعنی اس کے بعد کا مطلب نوح علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ابراہیم، یہ سارے ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کو ہم نے بھیجا قوموں کی طرف، پیغمبر آتے رہے، انبیاء علیہ السلام آتے رہے قوموں کی طرف، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اور آ کر انہوں نے قوموں کو سمجھایا، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ ایمان نہ لائے، پہلے ہی جھٹلا دیا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، یہاں پہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے یہ قوموں کی بیماری۔ وہ کیا ہے معلوم؟ بعض مرتبہ آدمی کسی چیز کو جھٹلا دیتا ہے، پھر بعد میں اس کی انا آڑی آتی ہے، مانتا نہیں۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا، اب نہیں بدلوں گا، چاہے بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ ایک آدمی اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں بس بول دیا، بھئی آپ کی بات ذرا سا غور کریں، یہ مناسب نہیں ہے، نہیں اب میں بول دیا نا، بس ختم۔ یہی بات ہے، میں جو اب جھٹلا دیا ان لوگوں نے، اس کے بعد پیغمبر سمجھا رہے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ آپ یہ سوچیں، آپ یہ دیکھیں، نہیں یہ ان کی ضد، یہ ان کا جو ہے نا، ان کی انا، یہ ذریعہ بن رہی ہے، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، معتد کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے سنی ہی نہیں پیغمبروں کی بات، اور صرف اپنی ناک اور اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے جس چیز کو ہم نے جھٹلایا اس کو کیوں سنیں، اس کو ہم کیوں مانیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ آدمی جب یہ مزاج اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ثم كذلك نتبع، ہم اس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی، ہم نے مہر لگا دی،
نتبع علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں پر مہر لگا دی۔ پھر آگے دیکھیں سبحان اللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اشارے کر رہے ہیں، تفصیل ہر جگہ ہے، حضرت سورہ اعراف میں بھی آگے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، ہم نے بھیجا اس قوم کے پاس، کس کے پاس؟ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان نبیوں کے بعد یہ جو نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا، اب پھر اس کے بعد اب آیا فرعون کا جو ہے ظلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا انتخاب کر کے بھیجا، اور بھیج کر فاستکبروا۔ ایک بات مفسرین نے بڑی عجیب یہاں فرمائی، اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمان قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا بھر کی برائیاں کرتے تھے، لیکن فاستکبروا کہہ کے آگے بڑھ جاتے۔ کیا وجہ ہے؟ بھئی یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، چوری بھی کرتے تھے، مار دھاڑ بھی کرتے تھے، مال بھی لوٹتے تھے، وہ سب برائیوں کا تذکرہ نہیں یہاں پر، خالی ایک چیز فاستکبروا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہ الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے، اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھا۔ فاستکبروا، معاملہ یہیں پہ، کیونکہ اللہ کی دین، اللہ کا حکم آ جائے آدمی جھک جائے۔ آدمی اسلام کسے کہتے ہیں؟ بولے اسلام سر افگندن، سر کو ڈال دینا، اسلام انقیاد، اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اسلام سمجھانا ہے، اللہ نے سمجھایا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جھکا دیا۔ باپ تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے، بیٹا اپنی گردن پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہو گئے۔ اللہ نے وہاں یہ فرمایا فلما اسلما، یہ دونوں، یہ ہے اسلام۔ اب اس کے مقابلے میں آدمی کہے کہ نہیں یہ ہے میں بڑا، میری سوچ، میری رائے، اسی لیے دیکھیں ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس ہماری نشانیاں دے کر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ بہت چیزیں کرتے تھے، اللہ ایک جملہ کہہ رہے، ایک جملے میں سمیٹ دیے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کرمنل قوم تھے، مجرم قوم تھے، بہت ہی جرائم تھے اس قوم کے اندر۔ تکبر جو ہے بہت سے جرائم کو، گناہوں کو وجود میں لے کر آتی ہے۔ فلما جاءہم الحق، موسیٰ علیہ السلام جب حق لے کر آئے ان کے پاس، تو حق کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں پیش کر رہے ہیں، نشانی حق ہے، دین حق ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے جو معجزے حق ہیں، دیکھ کر کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں، تم ذرا غور کرتے، دیکھتے، بجائے دیکھنے کہ تم کہہ رہے ہو یہ جادو ہے۔ اسحر ھذا، ذرا غور تو کرو، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، دلیل دے رہے موسیٰ علیہ السلام، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کو کبھی بقا نہیں ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں کیا یہ جادو ہے؟ سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں فرعون نے جمع کیا سارے جادوگروں کو۔ آگے قالو، کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، کہنے لگے اصل میں تم آئے ہو ہمیں پھیرنے کے لیے ہمارے باپ دادا کے دین سے، ہماری ایک زندگی گزر رہی ہے، باپ داداؤں کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور تم آ کے کہہ رہے ہو اس سے پھر جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم دونوں جو ہے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا، تم جو ہے سرداری چاہتے ہو، لیڈرشپ چاہتے ہو، تم بڑا بننا چاہتے ہو۔ قوم نے پیغمبروں کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا تم بڑا بننا چاہتے ہو، اس لیے یہ چیزیں کہہ رہے ہو، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کہا تونی بکل ساحر علیم، لائیے بھائی لائیے، سارے جادوگروں کو بلاؤ، سارے جادوگر، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا،
جب جادوگر آئے نا مقابلے سے پہلے فرعون کے پاس گئے. اب دیکھو داعی میں اور دنیا دار میں فرق دیکھیں. جب جادوگر گئے مقابلے کے لیے تو فرعون سے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آئنا لنا لاجرن، کچھ ملے گا؟ کوئی پیغمبر آج تک پوچھا ہے؟ دعوت دینے سے پہلے ہمیں پیغمبر کی صفت بیان کی، اجر اللہ کی طرف سے. تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگر کہہ رہے ہیں آئنا لنا لاجرن، ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا، کچھ پیسہ ملے گا؟ تو فرعون دو جواب دیا، نعم ان کننا نحن الغالبین، اگر تم غالب آ جاؤ معاوضہ بھی ملے گا اور تمہیں قرب بھی ملے گا. انکم اذا لمن المقربین، تم ہماری سرداری میں، کابینہ میں، کیبنٹ میں، کیا کہتے ہیں وہ جو، تم جو ہے اس میں آ جاؤ گے. او کہنے لگے اچھا پیسہ بھی مل رہا ہے اور پھر جو ہے ہم جو ہے کس میں، حکومت کے آدمیوں میں بھی ہم شامل ہو رہے ہیں، تب تو مقابلہ کریں گے. یہ دیکھیے یہاں جادوگر گئے پیسہ پوچھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا نہیں میں تو اجر اللہ سے چاہتا ہوں. یہ پیغمبر کی دعوت ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے ہے، کھل کر مقابلہ ہوا چاش کے وقت میں. سارے جمع ہیں، مقابلہ ہوا. مقابلے میں حضرت یہاں پر تو خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو. انہوں نے کہا ہم ڈالیں یا آپ ڈالیں؟ کہا تم ڈالو. جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا آپ اپنا عصا ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام معجزہ تھا. معجزے میں اور جادو میں فرق ہے. معجزے میں اور جادو کیا ہے؟ جادو جو ہے ملئ اسفل کی شیطانی اور گندگی خباثتوں سے ملی ہوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا علم، اللہ کی وحی یہ ملئ اعلیٰ سے اترتی ہے. تجلی اعظم کا نور اس کے اندر ہوتا ہے. اس کا مقابلہ جادو کہاں کر سکتا ہے بولے. اسی لیے جادو سے کبھی ڈرنا نہیں ہے. ہمیں جو قرآن پاک کی آیتیں ملی، سورہ فلق، سورہ ناس، لبید ابن عاصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے نا بڑی مشقت کے ساتھ اس وقت کو گزارا تھا. حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 2 آیتیں صورتیں لے کر نازل ہوئے، پڑھتے گئے گرہیں کھولتے گئے اور پھر اس کے ذریعے سے پوری امت کو یہ 2 صورتیں ملی پورے یقین کے ساتھ. میرے پاس یہ 2 صورتیں ہیں. جادو جتنی خباثت گندگی وہ سارا مجموعہ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے. جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، زیادہ گندگیاں وہاں ہوتی ہیں تو اس لیے جادو کے اثرات وہاں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اعمال دیے گئے، وہ عمل ہمیں مسنون دعائیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اس کا اہتمام آدمی کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبیوں کو جو اللہ دیتے ہیں نا وہ وحی دیتے ہیں، اللہ کا علم دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں. اور یہ جادو جو ہے نا یہ تو بالکل یہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے عصا ڈالے. جیسے ہی عصا ڈالے کیا ہوا؟ فوراً جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے. فوراً کیا چلے گئے؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فألقی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین. یہ ہے تو یہ فرمایا فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو کچھ تمہارے پاس ہے. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر. جب انہوں نے ڈالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا جادو لے کر آئے ہو؟ کیا ہے جادو یہ؟ ان اللہ سیبطل، اللہ اس کو جو ہے ختم کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ کا علم ہے، معجزہ ہے یہ علم میں، اس میں طاقت ہوتی ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. جادوگر تو فساد کرتا ہے، جادو سے اصلاح نہیں ہوتی، جادو سے جو ہے فساد واقع ہوتا ہے. اور نبوت والی زندگی سے، نبیوں والے عمل سے اصلاح ہوتی ہے، جوڑ ہوتا ہے نا. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل ہاروت ماروت. اور یہ کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وہ آئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ جادو کے ذریعے یفرق بین المرء و زوجہ،
ایسا خطرناک اس علاقے کے اندر جادو ہوتا تھا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے، جادو میں فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جادو کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اور نبوت والے عمل میں، نبیوں والی زندگی میں، قرآن اور حدیث میں، اس میں تو جوڑ ہوتا ہے، اس میں اصلاح ہوتی ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالی حق کو ثابت کر کے رکھتے ہیں، یہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات حق ہے، حق کو ثابت کر کے رکھتے ہیں اپنے فیصلوں سے، اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرم اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ اور تفصیل ہے اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جادوگروں کے، اور اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے کیسے نکالا، اس کے کیا اسباب تھے، اور میں آگے کی آیتوں میں بڑے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا کہ آدمی جو ہے حالات سے، اپنے پریشانیوں سے کن اعمال سے نکلنا ہے، اس روشنی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ بہرکیف یہ جو نبیوں کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے کئی چیزیں سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نبیوں کے واقعے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ آدمی قصے کو قصہ نہیں بلکہ بہت غور سے، کہ کیا عزم تھا ان کے اندر، کیا ہمت تھی، کیا ارادہ تھا، اور ان کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ تھا۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے بھائی، اگر آپ سوچیں 80 لوگ مان لیں، بقیہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے، کہہ رہے تم سب جمع ہو جاؤ، تم سب میرے خلاف آؤ، تم جو چاہے کر لو، مجھے مہلت بھی مت دو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ پہ بھروسہ اور اپنی دعوت پر یقین ہو کہ میں جو ہوں حق پر ہوں۔ یہ حق کی خصوصیت ہے، آدمی کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جھوٹا اتنا جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں آتا جھوٹے پہ، جھوٹا خود سوچتا رہتا ہے، کہتے ہیں نا جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اعتماد، یہ اللہ پر بھروسہ سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توکل پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو ذکر، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے ہمیں یہ کہ اللہ کا استحضاء کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جتنا توکل اتنی کیا کہتے ہیں ول پاور، اتنا انقلاب جو ہے نا، چینجز کون لے کر آئے؟ یہ ہیں مبارک ہستیاں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاشرے کے اندر سے انقلاب برپا کیا۔ نوح علیہ السلام یہ پورے اس ماحول میں انقلاب پیدا کیے۔ اللہ ان کی زندگی ہمیں سنا رہے، آپ بھی کچھ کرنا ہے اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے کے لیے، یہاں سے سیکھنا ہے، یہاں سے سیکھنا ہے۔ یہاں سیکھیں گے تو ہم آگے انقلابی کام کریں گے۔ یہ انقلابی شخصیتیں ہیں یہ سب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ ماحول سے ہاں میں ہاں ملا کے چل رہے والے نہیں تھے یہ لوگ۔ فرعون جیسا آدمی جو ہے نا، جس نے ربکم الاعلیٰ کہا، اور اس کے پاس جادوگروں کی ایسی طاقت تھی کہ وجاؤ بسحر عظیم، بڑے بڑے جادوگر اس کے ساتھ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ وہ صفت۔ کبھی بھی جو ہے نا آدمی لن یضروکم الا اذی، ہاں کچھ بھی نہیں کریں گے دشمن، الا اذی، تھوڑا بہت کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، مقابلے پر آئیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، کوئی مدد نہیں کی جائے گی ان کی۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کرنے سے آدمی میں وہ توکل پیدا ہوتا ہے، بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ ہمیں پیدا فرمائے۔